بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے جس شعر سے اس لائیو انگلش گرامر سیشن کا آغاز کرنے کو دل کر رہا ہے وہ شعر کچھ یوں ہے۔ کبھی پڑھا تھا، مجھے کبھی کبھی یہ یاد آتا ہے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالو پرے روح الامی پیدا۔ اور غلامی میں، یہ شعر آپ نے سنا ہوگا اکثر، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ سیکنڈ لائیو انگلش گرامر سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے سیشن کے اندر ہم نے بالکل بیسکس ایک چارٹ بنایا تھا، لیٹر سے لے کے لائبریری تک آپ نے میرے ساتھ سفر کیا اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ زندہ بیج جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے لائبریریز تک پہنچتے ہیں، درختوں تک پہنچتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا حصہ اس کا لیں گے اور ایک قدم ہم آگے بڑھیں گے اور علامہ اقبال کے اس شعر کی روشنی میں یہ جو ذوق یقین ہے، جس کو آپ انگلش میں بلیف کہہ سکتے ہیں، دا گفٹ آف بلیف، اس کے بارے میں اگر آپ کبھی انگریزی میں سرچ کریں گوگل کے اندر تو دا گفٹ آف بلیف جو ہوتا ہے، جس کو ہم ذوق یقین کہتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسٹوڈنٹ کون کون موجود ہیں، ان کے کامنٹس بھی، کیونکہ میں اصل میں اتنی دور ہوں کہ میں آپ کو کامنٹس جو ہے وہ آپ کا رپلائی نہیں کر سکتا، تو سسٹم کے اندر بھی میرا لاگ ان ہے، لیکن میں چونکہ یہاں بورڈ کے پاس کھڑا ہوں اس لیے بہت ساری باتوں کا میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ جو لوگ السلام علیکم کر رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام، جو آ رہے ہیں ان کو السلام علیکم۔ باقاعدہ ہم اس کا آغاز کچھ انٹرو میں دے چکا ہوں اور کچھ درمیان میں کچھ اشارے مجھے ہوئے ٹیم کی طرف سے کہ سر ویڈیو جو ہے وہ رک گئی ہے، تو مجھے رکنا پڑا تھوڑا سا اس چیز کے لیے۔ آج میں نے یہ بھی بندوبست کیا ہوا ہے دیسی، بچپن میں جب ہم بورڈ کو صاف کرتے تھے تو اس طرح کا کپڑا ہمارے پاس ہوتا تھا، تو جہاں پہ یہ ڈسٹر کام نہیں آتا، یہ ماڈرن چیز ہے، وہاں پہ پھر آپ کا دیسی ٹوٹکا کام آتا ہے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، زندگی میں جہاں پہ آپ کی ماڈرن چیزیں جواب دے جاتی ہیں وہاں بعض اوقات دیسی ٹوٹکے جو ہیں وہ زیادہ کام آ جاتے ہیں۔ تو زندگی کو دونوں طرح آپ نے لے کے چلنا ہے، جہاں جو ٹول استعمال ہو جائے، جہاں جو ٹیکنیک یوز ہو جائے، ہم زندگی میں اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ ٹیم اوکے ہے، سب کچھ، آڈیوز اوکے، ویڈیوز اوکے؟ اوکے جی، اسٹوڈنٹس کو بھی آواز پہنچ رہی ہے، میں ایک دفعہ کنفرم کر لوں، پلیز آپ لوگ کامنٹ میں لکھ دیں تاکہ مجھے تھوڑی تسلی ہو جائے کہ آپ لوگوں تک میری آواز بھی پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ میرا دیدار عام سیریز جو ہے اس میں آپ دیدار بھی کر رہے ہیں تاکہ پھر بات کو آگے چلایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، کامنٹ میں ذرا دیکھیں ساتھ بیٹھیں آپ لوگ۔ ول یو پلیز سٹ ڈاؤن اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بڑے جوشیدے بچے ہیں یہاں پہ، تقریباً کیمرے سے اس طرف دنیا میں پتہ نہیں کتنے دیکھیں گے، لیکن یہ جو میرے کمرے میں اس وقت رش ہے یہاں پہ، یہ لائیو نظارے کر رہے ہیں اس میں۔ اوکے آ رہی ہے جی رپورٹ؟ اوکے۔ آج میں نے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے ذوق یقین کے حوالے سے، اور اسی کہانی کو سناتے سناتے ہم انگلش میں ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا باکس پہلے ڈرا کروں، یہ انٹرو ہے، یہ تھوڑی سی اورینٹیشن آپ کو دینی ہے، پھر ہم گرامر کی طرف واپس لوٹ کے آئیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا باکس ہے، یہ باکس آپ نے زندگی میں اکثر دیکھا ہوگا۔ اس باکس کے یہاں پہ یہ آئی اور پی میں لکھ دیتا ہوں، یہ ان پٹ ہے، یہاں پہ بھی آئی اور میں پی لکھ دیتا ہوں۔ اس باکس کے یہاں سے یہ او اور پی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا آؤٹ پٹ ہے۔ ہماری زندگی میں اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہم ریسیو کرتے ہیں بچپن سے، ہمارا بچپن کا جو ڈی این اے ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے وہ ہمیں ملتا ہے، پھر ہماری گلی، ہمارا ماحول، معاشرہ، ہمارا سکول، جس طرح کے ہمارے دوست ہوتے ہیں، جس طرح کے ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، ان سب کے اثرات ہم ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں یا کسی کو ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان پٹ لیتے ہیں تو پھر معاشرے کو، سوسائٹی کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں۔ اب ہم نے انگلش گرامر کے جو لیسنز یہ شروع کیے ہوئے ہیں، اس میں یہ سیم فینومینن ہے، چونکہ زندگی کا کوئی بھی پرنسپل ہو وہ جسم کی دنیا پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور روح کی دنیا پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں زمین پہ ہم بو رہے ہیں اس کو ہم نے کاٹنا ہے۔ تو وہ بالکل ایسی ایگزامپل ہے جیسے ہم بیج بوتے ہیں، پھر اس کی فصل جو ہے وہ مرحلہ وار آگے بڑھتی ہے اور پھر ہم اس کو کاٹتے ہیں۔ تو جو کسان محنتی ہوتے ہیں، جو زمیندار محنتی ہوتے ہیں، اپنی زمینوں پہ محنت کرتے ہیں، ان کی فصلیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ برکت والے ماحول میں بھی چلے جائیں تو پھر ان کی فصلیں اور زیادہ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن
اگر وہ محنتی تو بہت ہے لیکن اس میں برکت کا پہلو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے رات کو کوئی ایسا طوفان آئے اور پکی پکائی فصل جو ہے وہ بالکل بھوسے کا ڈھیر بن جائے. تو برکت کا پہلو میں نے پچھلے سیشن کے اندر بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا. اس کو قدم قدم کے اوپر یاد رکھیں. آپ کا کوئی معاملہ ہو, زندگی کا کوئی رشتہ ہو, آپ نے کہیں پہ جاب کرنی ہے, کہیں پہ اپلائی کرنا ہے, آن لائن یا آف لائن, اگر آپ کی زندگی برکت سے محروم ہو گئی تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں, پھر آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, پھر کامیابی آپ کے قدم نہیں چومے گی. برکت کو آپ نے کسی لمحے میں مس نہیں کرنا. برکت کا سفر نسلوں پر محیط ہے, فصلوں پر محیط ہے. یہ قدم با قدم آگے بڑھتی ہے آپ سے آپ کی اولاد تک, پھر آپ کے جو پوتے اور دوتے اور نواسے اور نواسیاں ہیں ان تک یہ بات جاتی ہے. تو ان پٹ کیا ہے؟ انگلش میں ہمارے پاس 4 بیسک سکلز ہوتی ہیں: لسننگ, اسپیکنگ, اس کے بعد ریڈنگ اور رائٹنگ. اردو میں ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم چیزوں کو سنتے ہیں, ہم چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, پھر ہم کچھ لفظ پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں. تو بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے آپ کے کانوں نے کچھ لفظ سنے تھے. ابھی آپ نے پڑھنا شروع نہیں کیا, ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں کیا, لیکن 2 چیزیں تھیں جو آپ نے سب سے پہلے کیا کام. وہ کیا تھا؟ دیٹ واز لسننگ. سب سے بڑی چیز ہیومن لیول پہ جو سکل آئی, سب سے بیسک, دیٹ واز لسننگ. تو لسننگ جو ہے وہ آپ کی ٹاپ پریارٹی ہے. سننا, یہ سماعت جو ہے, اللہ کی ذات سمیع علیم ہے. ہمیں سب سے پہلے سماعتیں نصیب ہوتی ہیں جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں, تو ہم آوازیں سنتے ہیں, والدین کی آوازیں, بہنوں بھائیوں کی آوازیں, جو ہمیں ملنے آتا ہے, جو ہمارے ساتھ پپیاں کرتا ہے, ہم اس کی آوازیں سنتے ہیں. وہ کسی روپ میں ہو, وہ کسی رشتے میں ہو. تو سب سے پہلے ہمارے یہ جو کان ہے یہ لسننگ کے موڈ سے گزرتے ہیں. تو انگلش لینگویج سکلز کے اندر بھی لسننگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. زندگی کے اندر اگر ہم اخلاقیات کو بھی دیکھیں تو لسننگ کی بہت اہمیت ہے. اگر آپ اپنے استاد کو غور سے سن لیں, اگر چیلا اپنے گرو کی بات کو غور سے سن لے, اگر مرید اپنے پیر کی بات کو غور سے سن لے گا, یا ہمسایہ اگر ہمسائے کی بات کو غور سے سن لے گا, تو پھر لازمی بات ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب لسننگ کی باری آتی ہے تو پھر ہم صحیح سنتے نہیں, اور جب ہم صحیح سنیں گے نہیں, کیونکہ ان پٹ ہماری ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا اسی کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپیکنگ. یہ ایک اور سکل ہے ESL میں, انگلش ایز سیکنڈ لینگویج کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لسننگ جو ہے یہ ان پٹ ہے. جیسا آپ سنیں گے, اگر آپ اچھے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اچھی باتیں سنتے ہیں, اچھی گفتگو سنتے ہیں, تو آپ کی آؤٹ پٹ بھی اچھی باتیں ہوگی, اچھی گفتگو ہوگی. یہ میں آپ کو کیوں کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. آپ فری لانسر ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ CSS میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایگزام دے رہے ہیں, یا آپ نے FSC کے پیپر میں کچھ لکھنا ہے. جو کچھ آپ لسننگ کرتے رہے ہیں اپنی کالج کے اندر, اپنی کلاس روم کے اندر, زندگی میں جو کچھ آپ نے سنا, ان 3 گھنٹوں میں آپ نے وہی چیزیں جو ہے وہ آگے پہنچانی ہے. بیسیکلی آپ وہ سپیکنگ کے موڈ میں چلے جائیں گے. جب آپ نے کور لیٹر لکھنا ہے, جب آپ نے پرپوزل دینا ہے, جاب اپلیکیشن لکھنی ہے, تو جس طرح کا آپ کا لسننگ کا مٹیریل ہوگا وہی آپ کا سپیکنگ میں جائے گا. کلائنٹ کے ساتھ جب آپ اسکائپ پہ بات کر رہے ہو تو آپ کے منہ سے وہی لفظ نکلیں گے جو آپ کبھی سنتے رہے ہیں. اب اگر آپ ٹیکنیکل فیلڈ کے بندے ہیں تو آپ کو ٹیکنیکل چیزوں کو سننا ہے, اس کو غور سے سنیں. دوسری سپیکنگ کا ہو گیا. اب ہم آتے ہیں, اس کی ایک اور ان پٹ ہوتی ہے. جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. سن لیا اس نے, اما ابا کلمے کی باتیں اس نے سن لی, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, اسی طریقے سے اس نے ان لفظوں کی ادائیگی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. اور بچے جو ہیں معصوم, اگر آپ دیکھیں, سب ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. اس لفظ انکریجمنٹ پہ آپ غور کیجئے. وہ بچہ جو بولنا سیکھتا ہے, یہ بڑا مشکل عمل ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو بولنے میں. چھوٹی چھوٹی آوازیں وہ سیکھتا ہے, ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے, اما 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 بابا باب, بار بار اس کو یہ بتاتی ہے کہ یس یو کین اسپیک, یس یو کین اسپیک, میرا بچہ بول سکتا ہے. دیکھیں اس نے پانی کہا ہے, دیکھیں اس نے چائے کہا ہے, وہ کچھ بھی کہا اس نے. تو لسننگ کے درمیان آپ کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں گے کہ آپ بول سکتے ہیں, کیونکہ آپ سن سکتے ہیں. تو جب آپ سن رہے ہیں تو آپ بولیں گے. تیسری چیز جو ان پٹ ہے, دیٹ از ریڈنگ.
اب جب انسان اس سے اوپر شروع ہوتا ہے تھوڑا سا تو پھر انسان پڑھتا ہے. کتاب اٹھائی, پڑھنا شروع کر دیا, الف بے پے تے ٹے سے, یا الف انار, الف اللہ, بے بسم اللہ, بے بکری. اسی طریقے سے ہم مختلف لفظ جو ہیں وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو جس طرح کی آپ کی ریڈنگ ہوگی اچھی یا بری, ویسے ہی آپ رائٹر بنتے چلے جائیں گے. تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ رائٹنگ. اب اگر آپ نے یہاں پہ وہ چیزیں پڑھی ہیں جس کا آپ کا مورل ویلیوز کے اوپر اثر پڑے گا, اور آپ نے اس کو متعدد بار پڑھا ہے, آپ اس کی ایڈکشن میں چلے گئے ہیں, تو جب آپ کچھ لکھیں گے آپ کے لفظوں سے ظاہر ہو جائے گا. فیس بک کی پوسٹیں آپ صرف پڑھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بندے کی ریڈنگ کیسی رہی ہے, اس نے کون سی کتابیں پڑھی ہوں گی. اگر آپ اس کو بولتے ہوئے سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اس کا قبیلہ کیا ہے. کلائنٹ جو ہوتا ہے نا, کلائنٹ, وہ بھی اس کور لیٹر سے جج کر لیتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. آپ وہاں پہ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں, یا آپ وہاں پہ کلائنٹ کے ساتھ سپیکنگ کر رہے ہیں, یا آپ کلائنٹ کے ساتھ رائٹنگ کر رہے ہیں. یو آر رائٹنگ این ای میل ٹو یور کلائنٹ, یو آر اسپیکنگ, آپ اسکائپ کے اوپر بات کر رہے ہیں, گوگل ہینڈ آؤٹ میں بات کر رہے ہیں, یا ویسے سیل فون کے اوپر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں. آپ کا جو لہجہ ہے, آپ کی جو گفتگو ہے, آپ کا جو انداز کلام ہے, اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اب ان دو چیزوں کی یہ سٹیج ہے جس پہ آج ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. میرا سٹریس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر زیادہ رہتا ہے. آپ مجھے سن رہے ہیں, جب آپ اس کو غور سے سنیں گے, یا آپ ویسے بھی ٹیوٹوریل سنتے ہیں, تو بیسیکلی آپ ریسیو کر رہے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے اینٹیناز کو, وہ اینٹیناز کیا کرتے ہیں, اس طریقے سے اینٹینا ہوتا ہے, یہ چیزیں ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. اس وقت میں ٹرانسمیٹر ہوں, اس وقت آئی ایم یور اسپیکر, آئی ایم اسپیکنگ. آپ اس وقت ریسیور ہیں, ریسیونگ اینڈ پہ آپ ریسیو کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے زندگی میں اسی طریقے سے ریسیپشن کی ہوئی ہے تو پھر آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پالش ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بچوں کو لسننگ اور ریڈنگ کا اچھا انوائرمنٹ دے دیتے ہیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, تو پھر ان کی اسپیکنگ اور رائٹنگ جو ہے وہ گریجولی اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں کیونکہ سننے کو اور پڑھنے کو اچھا مواد نہیں ملے گا, جب نہیں ملے گا تو لازمی بات ہے ہماری آؤٹ پٹ بھی اچھی نہیں ہوگی. تو یہ بہت بیسک چیز ہے کہ اگر آپ نے انگریزی بولنی ہے, یہ میرے لفظوں پہ غور کریں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انگریزی بولنا آ جائے تو آپ کو انگریزی سننے کی بھی پریکٹس کرنی ہوگی. جب تک آپ انگریزی سننے کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ انگریزی نہیں بول سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگریزی میں کچھ لکھ سکیں تو آپ کو انگریزی کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوسچن ارائزز ہیئر. جب آپ لسن کریں گے وہ لفظ آپ کی یاداشت کے اندر, آپ کی میموری کے اندر کہیں پریزرو ہو جائیں گے, سٹور ہو جائیں گے. پھر جب وقت پڑے گا تو وہ لفظ جو ہیں وہ جملوں میں بدلتے چلے جائیں گے. یہ موتی ہیں, یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ موتی ہوتے ہیں. موتی ہوں یا کانٹے ہوں, جب انسان گفتگو کرتا ہے تو یا انسان کسی کے گلے میں اپنے اخلاقیات کی مالا پہناتا ہے, اخلاقیات کا ہار پہناتا ہے, یا بد اخلاقی کے کانٹے جو ہیں وہ راستے میں بچھا دیتا ہے. تو اسی طریقے سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی اگر امپریسو لفظ سنے ہوئے ہیں تو امپریسو لفظ آپ بولیں گے. اگر آپ نے لاجیکل چیزوں کو سنا ہے, لاجیکل انداز میں کمپریہینڈ کیا ہے, تو لاجیکل انداز میں آپ سپیکنگ کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے وہ چیزیں پڑھی ہیں, لیٹس سے آپ نے گرافک ڈیزائن کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا, یا آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ایک پوری کتاب پڑھ لی اور اس کو سمجھ کے پڑھا, کمپریہینڈ کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ کچھ لکھیں گے تو اس لکھنے کے عمل کے دوران آپ کے اس پڑھے ہوئے کی جھلک بھی نظر آئے گی. اٹ ول ریفلیکٹ تھرو یور رائٹنگ. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. میں اس وقت یہاں پہ جو کھڑا آپ کے سامنے بول رہا ہوں, جو کچھ اس سے پہلے میں پڑھتا آ رہا ہوں یا سنتا آ رہا ہوں, کیونکہ اس وقت میرے سامنے کوئی اسکرپٹ تو ہے نہیں جس کو دیکھ کے میں نے بولنا ہے کہ میں آرٹیفیشل ہو جاؤں اور میں تھوڑا سا پرفارمنس کر دوں اور نقلی انداز میں پڑھنا شروع کر دوں. جو کچھ نکلے گا وہ میرے اندر موجود ہے جس کو میں نکال رہا ہوں. آٹو پائلٹ پہ بندہ چلا جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر سے وہی لفظ نکلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بندے کو ہپنوٹائز کر لیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے وہ سچائی کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ریزن کیا ہے کہ جب تک انسان شعوری سطح پہ ہے وہ داؤ لگا لیتا ہے, کہیں نہ کہیں انسان تھوڑی کوشش کر لیتا ہے. لیکن میں اس چیز کے اوپر سٹریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب فری لانسر ہیں تو آپ کو اپنی لسننگ اور ریڈنگ کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اگر آپ نے ٹیوٹوریلز اچھے سنے نہیں ہیں, لازمی بات ہے آپ کو اس طرح کا بولنا نہیں آئے گا. تو اچھے اساتذہ کو پرانے وقتوں میں لوگ
ایسی جگہوں پہ جا کے محفلوں میں بیٹھتے تھے جہاں اچھا سننے کو ملے، اچھا کلام، اچھی باتیں، اچھی گفتگو، اسی طریقے سے اچھی کتابیں جو ہیں اس کو لوگ پڑھنے کی طرف رجوع کرتے تھے اور بچوں کو اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ تو ہمارا یہ جو ذوق یقین ہے، چونکہ ہمیں مایوسی والا مواد سنایا جاتا ہے، چونکہ ہمیں مایوسی والا مواد دکھایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر نہ بولنے کی تمیز اس طریقے سے رہتی ہے، نہ اس طریقے سے لکھنے کی تمیز رہتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ زندگی پہ اپلائی کریں، آپ کو ان پٹ کے اوپر، اپنی سکل لرننگ کے اوپر آپ کو زیادہ سٹریس کرنا ہوگا۔ یہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز کے اندر، اگر آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں ہمارے فری لانس پاکستان یوٹیوب کے اوپر، تو اس میں میری جو بیسک ابتدائی ویڈیوز ہیں ان سب کے اندر میں نے اسی چیز کے اوپر سٹریس کیا ہے، میں نے اسی چیز کے اوپر زور دیا ہے۔ آپ کو اپنی تیاری پہ زیادہ ٹائم لگانا ہوگا۔ جب تک آپ کی ان پٹ کی سٹیج ٹھیک نہیں ہوگی، آؤٹ پٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ جو لائف گرامر سیشنز ہیں، یہ جو نمبر 2 سیشن ہے آج کا، اس پہ بھی میں ان پٹ کے حوالے سے آپ کے اندر ذوق یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان 2-3 سیشن سے صرف اتنا کر لیں کہ اپنے اندر یقین پیدا کر لیں۔ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، یہ میرا یقین ہے، I believe in you، چونکہ I believe in this philosophy، I believe in this phenomenon۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کے لیے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ جب آپ یقین پیدا کر لیتے ہیں، جب آپ کے اندر وہ ذوق یقین پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو انگارہ خاکی ہے، یہ جو خاکی وجود ہے، اس کے اندر بالوں پرے روح الامی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ جو ہمارے اندر ہماری خواہشات اور ہمارے گمان، یہ زنجیریں بن کے ہمیں جکڑے رکھتے ہیں۔ یہ مایوسی بہت بڑی زنجیر ہے، اور جب ہم ایک قدم اپنی کامیابی کی منزل کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ زنجیر ہمارے پیروں میں چھلک جاتی ہے۔ ہمیں اس زنجیر کو صرف ایک چیز کی مدد سے کاٹنا ہے، اور دیٹ از ذوق یقین، the gift of belief۔ شیطان جو ہے، ابلیس، اس کا وسوسہ اس ذوق یقین پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ آپ کے یقین کو کاٹ دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، آپ کی محبت کے نام یہ چائے۔ تو اس ان پٹ کو اور آؤٹ پٹ کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کر لیں، اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے۔ یہی چیزیں جب آپ گرامر کے آگے اس میں بڑھیں گے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس میں ایک ضمنی ایک بات آگے ذہن میں، پنجاب یونیورسٹی سے ایک بندہ ماسٹرز کر لیتا ہے انگلش لٹریچر میں، اس کو اپلیکیشن نہیں لکھنی آتی۔ واٹ از دا ریزن؟ میرے ساتھ کئی لوگوں نے کیا ماسٹرز انگلش لٹریچر میں، اور جب کبھی وقت آتا تھا کہ آپ بھائی کھڑے ہو جائیں اور بولنا شروع کر دیں، تو وہ لفظ ہی نہیں جڑتے تھے ان سے۔ اور اگر کبھی کہا جائے کہ جی آپ نے جاب کے لیے اپلیکیشن لکھنی ہے، تو پھر کسی بندے کو ڈھونڈا جاتا تھا کہ یار کین یو رائٹ این اپلیکیشن فار می پلیز، آئی ایم گوئنگ ٹو اپلائی فار دیٹ جاب۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ان پٹ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ نے سنا ہی نہیں انگلش کو، تو آپ انگلش کیسے بولیں گے؟ تو CNN کو سن لیں، BBC کو سن لیں، اور بڑے اچھے پروگرامز آتے ہیں جن کو آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ریڈنگ ہے، اچھی بکس ہیں، بہت اچھی اچھی بکس، کلاسک ہے لٹریچر کے اندر، کلاسیکل لٹریچر، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اردو کے اندر بھی اچھی کتب کا مطالعہ کریں، اردو کے لیے بھی آپ اچھی محافل میں بیٹھا کریں، ایسے لوگوں کو سنا کریں جن کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، جن کے الفاظ کے معنی بھی ٹھیک ہے، اور جن کو عرفان و ادراک کی منازل جو ہے وہ طے کرتے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ جب آپ یہ سنیں گے، چونکہ میں اور آپ ہم لوہے کے کیل ہیں، اور جب ہم بڑی عظیم ہستیوں کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، یہ میگنیٹزم جو ہے یہ آ جاتی ہے ہمارے اندر۔ میں نے دیکھا ہے زندگی میں، آپ کسی بزرگ کے پاس صرف 10-15 منٹ بیٹھیں اور آپ کسی لائبریری میں 10 سال گزار دیں، تو وہ جو بزرگ کی 10 منٹ کی محفل ہوگی، وہ آپ کو اس 10 سال کے برابر جو ہے وہ ایک مزہ دے جائے گی، وہ آپ کے اندر اس طریقے سے کشف جو ہے وہ پیدا کر دے گی، آپ کے اوپر بہت سارے انکشافات ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب یہ ڈسٹر کام نہیں کر رہا، تو اب مجھے جو ہے وہ اپنے دیسی ٹوٹکے کی طرف جانا ہے، کیونکہ یہ بورڈ جو ہے یہ تھوڑا سا ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے I'm sorry for that and I'm sorry for that and I'm sorry for that۔ تو بچپن میں جب ہماری باریاں لگی ہوتی تھی کہ آج میں نے بورڈ صاف کرنا ہے، اور ہم اپنے استاد محترم کا سائیکل جو ہے وہ بھی سارے باریوں پہ دوڑ کے جا کے پکڑتے تھے کہ استاد محترم آ رہے ہیں، اور کسی ذات پات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سید ہے، چودھری ہے، گجر ہے یا کیا ہے۔ ہم اپنے استاد کا سائیکل جو ہے وہ صاف کیا کرتے تھے، ماسٹر نذیر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہم اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، اور اس میں ذات پات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔
گھر میں آتے تھے تو امی جی کہتے تھی کہ استاد کا احترام کرو، چونکہ استاد کا احترام نہ کیا تو تم مارے جاؤ گے۔ سکول میں جاتے تھے تو استاد محترم کہتے تھے کہ وہ کوڑیو ماں دے پیرا ایٹھ جنت جے، اور ماں دا احترام کریا کرو۔ تو یہ دونوں جو ہیں ان کی ملی بھگت سے آج ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب تھوڑا سا سسٹم چینج ہو گیا ہے۔ پیرنٹس شاکی ہیں اساتذہ سے، اساتذہ نالا ہے والدین سے، دونوں فریق مل کے یہ بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ اساتذہ کو سمجھ نہیں آتی، تنخواہیں لیتے رہتے ہیں، پڑھاتے پتہ نہیں کیسے ہیں۔ اساتذہ کہتے ہیں بچے پیدا کر لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، اس کو ٹریننگ کیسے دینی ہے۔ تو دونوں نے مل کر بچے کو لوز کر دیا، بچہ ٹرین ہونا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ان پٹ بچے کو جو مل رہی ہے وہی سوسائٹی میں وہ آؤٹ پٹ دے گا۔ تو بچے کو جو انوائرمنٹ آپ دیں گے، اگر آپ نے بچے کو نیگیٹیوٹی دی ہے، دس از یور ان پٹ، کل کلاں آپ اس سے آؤٹ پٹ پازیٹیو نہیں لے سکتے۔ آر یو ایگریڈ؟ آپ لوگ یقیناً ایگری کریں گے، یہ بیسک، یہ نیچر ہے۔ یعنی آپ زندگی کو سمجھے نا، جو چیز ہمیں مل رہی ہے، جس طرح کی ہماری ذات کے اندر ان پٹ آ رہی ہے، وہی باہر نکلے گا۔ یہ سوسائٹی میں آج ہم جو دیکھتے ہیں، یہ مایوسی، یہ ایک دن میں نہیں پھیلی، اس کے اوپر عرصہ لگا ہے، دہائیاں لگی ہیں، اس کے اوپر محنت ہوئی ہے۔ ہم نے جو سوسائٹی کو دیا ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ بالکل پولوشن کی مثال لے لیں، ہم کوڑا پھینکیں گے سمندروں میں، گلیوں میں، میدانوں میں، تو وہ کوڑا کیا کرے گا؟ وہ ہمیں دعائیں دے گا، خوشگوار ہوائیں دے گا؟ نہیں، وہ ہمیں آلودگی دے گا، وہ ہمیں تعفن دے گا، وہ ہمیں بیماریاں دے گا۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری مچھلیاں، ہماری سبزیاں، ہمارے پھل، ہمارے حل اور ہماری ہلچل ساری کی ساری آلودہ ہوتی جاتی ہے، چونکہ جب ہمارا کرنے کا ٹائم تھا ان پٹ کا ہم نے نہیں کیا۔ تو آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیکج دیا انسان کو، آلٹ کنٹرول ڈیل۔ ایک چھوٹی سی توبہ، ایک چھوٹی سی انسان کانفیس کر لے کہ یس آج سے میں نے بالکل ٹھیک ہو جانا ہے، آج سے میں اپنے یقین کی خود حفاظت کروں گا، میں کسی ادارے کو، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھ سے میرا یقین، میرا ایمان چھینے۔ من الجنت والناس، وہ کوئی جن ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ آپ کے وسوسے آپ کی ذات کے اندر ٹریگر کر دے گا، اور جب وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں تو انسان اندر سے ہارتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اکھاڑے میں پہلوان کی کنڈ لگ جائے تو وہ نہیں ہارتا، لیکن پہلوان اندر سے ہار جائے، شکست خوردہ ہو جائے، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا، مجھے علامہ اقبال یاد آگے، پھر وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ تو یہ جو فریب خوردہ ہماری کیفیت ہے، یہ جو ذہنیت ہماری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، یو کین ڈو اٹ۔ میں لنڈا کے ٹیوٹوریل جب دیکھتا ہوں تو ان کے شروع میں چھوٹی سی ٹیگ لائن آتی ہے، آئی لو اٹ، اور چھوٹی سی وہ لائن ہے جس کی وجہ سے میں بڑا احترام کرتا ہوں اس پوری ٹیم کا۔ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یو کین لرن اٹ۔ دس واز دی فرسٹ ٹیگ لائن دیٹ اٹریکٹڈ می۔ مگر میں ایک لٹریچر کا بندہ تھا اور میں گرافک ڈیزائنر بنا، السٹریٹر کو میں نے ڈومینیٹ کیا، ورڈ پریس کو ڈومینیٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ ٹیگ لائن پڑھی، یو کین لرن اٹ۔ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے، یو کین ڈو اٹ۔ احادیث ہمیں یہی کہتی ہیں، یو کین ڈو اٹ۔ تمام بزرگ سلف صالحین کی تعلیمات یہ کہتی ہیں، یو کین ڈو اٹ۔ اور کسی بھی سٹیج پہ آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں کل کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو، گود سے گور تک۔ میں لفظ لکھتا ہوں آپ کو، لرننگ کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یہ جی ہے، یہ ایل ہے۔ ایل از فار لیپ، لیپ کہتے ہیں لیپ ٹاپ، گود کو۔ جی از فار گریو۔ یہ ایسے بائی چانس اس لفظ کے اندر یہ لفظ آگے، یہ جو لیٹرز ہیں، گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ تو دیر از نو ایج لمٹ۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایج لمٹ ہے آپ کی، کہ میں 40 پلس ہو گیا ہوں، 50 پلس میں نہیں پڑھ سکتا؟ غلط کہتے ہیں جو ایج لمٹ لگاتے ہیں۔ KFC کے اونر کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے، 50 پلس ہو کے کام شروع کیا۔ دنیا میں بڑے بڑے اچھے بزنسز ہیں، 50 60 پلس ہو کے کام شروع کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا ہوا ہے، علم کے لیے نو ایج لمٹ۔ یو کین اسٹارٹ اینی ٹائم، یو کین لرن اینی ٹائم۔ آج شروع کر دیں، آج اسی وقت ارادہ کر لیں کہ آج سے ذوق یقین پیدا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ اس لفظ کو، یہ جو میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، ان کو اپنے لیے ان پٹ بنا لیں۔
اور میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آؤٹ پٹ آپ کی اچھی ہوگی. آپ کی زندگی میں بھی نہ آئی, اگر آپ کی زندگی میں نہ آ سکی, آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہاں تک وہ آؤٹ پٹ پہنچے گی. جیسے حرام انسان اگر کما رہا ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں وہ چیزیں اس طریقے سے نظر نہ آئے, لیکن جب تک اس کی نسلیں زندہ رہیں گی اس حرام کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے رہیں گے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آگے بڑھتے ہیں. اور سوری میں کوشش کرتا ہوں, مجھے کل بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ سر ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو میں نے ان کو کہا بھائی بات یہ ہے, میں نے پہلے لیکچر میں کہہ دیا تھا میں ساری زندگی ایسے ہی پڑھتا رہا ہوں, ایسے ہی پڑھاتا رہا ہوں. اگر کسی کو ٹپیکل چیزیں چاہیے, گرامر کی ہزاروں کتابیں ہیں, بہت سارے ٹیوٹوریلز ہیں, آپ لوگ جائیں واچ کریں دیکھیں. میں گرامر کو جس طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور انہیں آج بھی یاد ہے, میں وہی طریقے سے آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس میں مزہ بھی آئے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. تو اب ہم اس کہانی کی طرف آتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ کہانی سنانی ہے ہمیں. کہانی کیا سنانی ہے؟ سعد آپ میرے ساتھ آئیں ذرا تھوڑا سا اٹھ کے. یہاں پہ سعد علی بھٹی ہے, بڑا اچھا برخوردار اسٹوڈنٹ ہے. میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں انگلش لرننگ کے حوالے سے, میں ہوں فرسٹ پرسن پروناؤن. یہ بات ذہن میں رکھیں, میں پہلا آدمی ہوں. یہاں پہ آئی ایم فرسٹ پرسن, میں پہلا انسان ہوں, اور میں ایک ناؤن ہوں, یعنی میں ایک انسان ہوں, میرا ایک نام ہے, مائی نیم از فاروق, آئی ایم اے ناؤن. تو یہاں پہ یہ فرسٹ پرسن. جب میں ادھر بات کرتا ہوں تو سعد علی کو میں نے جب کیمرہ میں انٹروڈیوس کروایا تو سعد ایک سیکنڈ پرسن ہے. تو سعد جو ہے اس کا ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ بی, سعد از سیکنڈ پرسن. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پہ آپ فری لانسر ہیں, فری لانسر فرسٹ پرسن ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. سعد میرا کلائنٹ ہے, سعد از مائی کلائنٹ, تو سعد سیکنڈ پرسن ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, آپ فالو کریں گے انشاءاللہ. تو فری لانسر جو فرسٹ پرسن ہے اس نے سیکنڈ پرسن کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے. اب فرسٹ پرسن کیا ہے, میں اپنے لیے کیا یوز کروں گا؟ میں نے جب بھی اپنی طرف سے کوئی بات کرنی ہے تو میں اس کے لیے یوز کروں گا آئی. یہ پہلا پروناؤن ہے جو فاروق کے لیے میں نے استعمال کیا, آئی, میں. اردو میں کہتے ہیں میں. اب کلائنٹ میرا جو ہے وہ یو ہے. انگریزی میں صرف ایک ہی یہ لفظ ہے یو. اردو میں ہمارے پاس چھوٹے اور بڑے کے لیے مختلف الفاظ ہیں. ہم تم کہتے ہیں, تو کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات تو کہتے ہیں منع کے ابا بھی ہم کہتے ہیں. تو اس لیے ہماری رسپیکٹ کا لیول کچھ اور طرح کا ہے. تو یہ فرسٹ پرسن ہے فری لانسر. سیکنڈ پرسن ہو گیا کلائنٹ. اب تھرڈ پرسن وہ عزیر بیٹھا ہوا ہے, وہ دانیال ہے, یہ تھرڈ پرسن ہے. تو اگر وہ تھرڈ پرسن میل ہے تو سی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں وہ ہی ہے. اگر وہ کوئی لڑکی ہے تو وہ شی ہے. اگر وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے, اگر وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے یا وہ بلی ہے, کوئی اینیمل ہے تو وہ اٹ ہے. اٹ کا ہم یوز کرتے ہیں پروناؤن ان کے لیے جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں, یعنی تیسرا آدمی. پہلا آدمی, دوسرا آدمی اور تیسرا آدمی. اب یہ تینوں کی تینوں جو کزن ہیں, یہ جو ایک قبیلے کے سردار ہیں, چیفز ہیں, ان کے خاندان کے اندر بڑی چیزیں ہیں. اب ہم ان کے اب سے بعد جتنے بھی لیکچر ہوں گے 2-4 اس کے اندر, وہ ان خاندانوں کے بارے میں آپ کو ان کی ساری ہسٹری بتاؤں گا, ان کا کچا چھٹا آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو فرسٹ پرسن کا خاندان ہے اس کے کرتوت کیا ہے, سیکنڈ پرسن کے کرتوت کیا ہوتے ہیں, تھرڈ پرسن کے کرتوت کیا ہوتے ہیں. اور جب آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے, جاب پروپوزل دینا ہے, تو آپ نے فرسٹ پرسن کی حیثیت سے کیا کچھ لکھنا ہے اپنے خاندان کے بارے میں. کہاں کہاں پہ آپ نے اپنے پھوپھو کے بیٹے کو, خالہ کے بیٹے کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کی فیملی ہے, آپ کا ٹرائب ہے. اسی طریقے سے آپ نے کلائنٹ کے قبیلے کو کہاں کہاں پہ یوز کرنا ہے. پھر آپ نے اگر کسی اور کا حوالہ دینا ہے, وہ آپ کا پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تھرڈ پرسن میں آپ کی ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے, یہ یاد رکھیں. تھرڈ پرسن میں آپ کا پورٹ فولیو بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی مجھے پتا ہے کہ باتیں نہیں سنی ہوگی کہ یہ ایک ڈفرنٹ انداز میں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بڑا دلچسپ سفر ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں اب آپ کو اس طرح کی ٹیپیکل چیزیں نہیں بتاؤں گا کہ ناؤن نیم آف اینی تھنگ, پلیس, اور کسی شخص, جگہ یا مقام کا نام جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے. اس طرح آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ان قبیلوں کی.
آپ فری لانسر ہیں, کلائنٹ سے آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے تھرڈ پرسن کا حوالہ دینا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ساتھ آپ کو؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں تک جب ہم پہنچ گئے تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کس طریقے سے بات کریں. اور ذرا آپ چیک کریں بیٹے کامنٹ میں کوئی کوشچن تو نہیں آیا, تاکہ ہم اس کو جلدی جلدی ریپ اپ کریں. میرا کلائنٹ, آپ تھک تو نہیں گئے آپ؟ معزز کلائنٹ, ریسپیکٹڈ کلائنٹ, سر I really like you, I respect you sir, please give me some, you know, sir, a project is all I need from you sir. Sir, can I have a sip of, you know, let me have one sip. اچھا میں آپ کو آفر نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی طرف سے میں نے یہ سپ دے دیا, یوں سمجھ لیجیے. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ ضرور چائے کا بندوبست کر کے رکھا کریں چونکہ چائے بڑی ضروری ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں جی. اب آئی کے خاندان پہ غور کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنی بات کروں گا کیونکہ سب سے پہلے آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے. یہ میں ہوں آئی. اب جب میں ہوں تو یہ میرا مارکر ہے. I am a man, I am a freelancer, my name is فاروق. یہ جملے آپ سمجھ رہے ہیں زیادہ. میں ہوں اور میری کوئی چیز ملکیت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر ملکیت ہے تو میرا کوئی آبجیکٹ بھی ہوگا مجھے, اور پھر مجھے ایبسولوٹ پوزیسو انداز میں بعض کا چڑ جاتا ہوں کہ نہیں یہ میرا ہے. تو انگریزی میں ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں مائن. یہ پرسنل میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذاتی پروناؤنس ہیں. آئی, می, مائی اور مائن, یہ اس قبیلے کا یہ پہلا حصہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں مجھ سے ریلیٹڈ ہے, میری ذات سے ریلیٹڈ ہے. میرے کلائنٹ کی ذات سے کیا ریلیٹڈ ہے؟ یو, آبجیکٹو, یو, یہاں پہ کیا آئے گا؟ یور, اور یہاں پہ کیا آ جائے گا مائن کی جگہ پہ؟ یورز. یہ وہ یورز ہے جو آپ ایپلیکیشن کے نیچے لکھتے ہیں, یورز اوبیڈینٹلی, یورز سنسیئرلی. اور تقریباً 6-7 بندے 10 میں سے یہاں پاسٹرافی ضرور ڈالتے ہیں. یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے. یہ آپ کے کلائنٹ کی ملکیت ہے, یہ آپ کا سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے, پوزیسو پروناؤن ہے, یہ آپ کا ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤن ہے یورز. تو اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے وداؤٹ پاسٹرافی. اب یہ جو غائب لوگ ہیں جو کیمرے سے اس طرف ہیں, جن کو آپ نہیں دیکھ رہے, یہ تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن. اب ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک لڑکا ہے, ہی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ کیا آئے گا؟ آئی لائک ہم. تو آبجیکٹ اس کا کیا آ جائے گا؟ ہم. آئی لائک ہز ہیئر اسٹائل, اس کا. اور یہاں پہ بھی اب ہز ہی ہوگا. آپ ڈبل ایس تو لگا نہیں سکتے کہ ہز ہو جائے, تو آپ نے اس کو بھی ہز ہی رہنے دینا ہے. یہ تھرڈ پرسن میں میل کی فیملی ہے. تھرڈ پرسن میں جو فیمیل ہے, شی. جو لڑکیاں ہمیں یہاں پہ سن رہی ہیں, ہماری بہنیں, بیٹیاں, شی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ آئی ریسپیکٹ ہر. اب یہ جو آئی ریسپیکٹ ہر ہے, یہ بالکل وہی چیز ہے جو یہاں پہ اس فیملی میں تھی, یہاں پہ تھی, اس جگہ پہ تھی. تو شی ہو گیا, ہر ہو گیا. اب اس جگہ پہ کیا آئے گا؟ ہر. ہر نیم از ایکس وائی زیڈ. اور یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ہرز. اب اس کا, یورز کا, مائن کا اور ہز کا آپس میں تعلق ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ ابھی تک ہم سنگولر میں رہ رہے ہیں. یہ واحد ہے کہ ابھی تک میں اکیلے یہاں پہ کھڑا ہوں اور ساتھ جو میرے کلائنٹ ہیں وہ بھی اکیلے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ 2 کلائنٹ آ جائیں, زیرا آپ آئیے یہاں پہ. اب یہ میرے 2 کلائنٹ آ گئے, زہر آپ بھی آئیے یہاں پہ. اب یہ جو ہے, یہ میرے پاس یہاں پہ ہم فرسٹ پرسن ہیں, ہم 2 ہیں. عزیر آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ عزیر آپ تھوڑا سا, عزیر کا چھوٹی سی ہائٹ ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں, یہ فرسٹ پرسن ہے. اور یہ جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے. آپ لوگ بھی سامنے آ جائیں تاکہ پتا چلے, یہ سیکنڈ پرسن ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ فرسٹ پرسن پہلے آئی تھا, اب جب ہم نے بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے وی آر فری لانسرز. وی آر فری لانسرز. اب یہ آپ کا فرسٹ پرسن میں پلورل ہو گیا. ہم فرسٹ پرسن ہیں, پہلے بات کر رہے ہیں, لیکن ہم پلورل ہیں. تو جب ہم نے پلورل کر دیا, یہاں پہ آئی کے ساتھ یہاں پہ پلورل وہی ہو گیا,
ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اس خاندان میں بھی تو کچھ ہوگا، کلائنٹ کے خاندان میں، تو وہ کیا ہوگا؟ یو. اس خاندان میں یو ہے، یو کا مطلب تم سب، وہاں پہ لمیٹڈ ہے، لیکن یو کا مطلب یو تم سب. اچھا، اب جب وی ہو گیا تو اس کا آبجیکٹ کیا ہوگا؟ جب میں کہتا ہوں ہم تو اس سے نکلا ہمیں. دے لائک اس، اب وہ ہمیں پسند کرتے ہیں. دے لو اس، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو یہ جو اس ہے وہ اس کے مقابلے میں آ گیا یو ایس، اس. اب کلائنٹ کے قبیلے کے اندر جو ہے وہ یو کا کیا ہے؟ یو. دے لائک یو، دے انسپائر یو، دے رائٹ یو اے لیٹر، دے رائٹ یو این ایپلیکیشن، دے گیو یو دیئر پورٹ فولیو لنک. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ یو. اب اسی طریقے سے جو تھرڈ پرسن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو 2-3 ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تھرڈ پرسن ہے، ان کے لیے یہاں پہ یہ جو ہم نے ملایا تھا ہی شی، یہاں پہ اٹ کا سوری ایک رہ گیا، اٹ ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ کیا آئے گا؟ اٹ. یہاں پہ کیا نظر آئے گا؟ اٹس. اور یہاں پہ نظر آئے گا اٹس. یہ دونوں جگہ پہ اٹس رہ جائے گا. اٹ از اٹس ٹیل، یہ اس کی دم ہے. اٹ از اٹس بنانا، یہ اس کا بنانا ہے. تو یہاں پہ یہ جو تھرڈ پرسن ہے تینوں کے تینوں، یہ قبیلہ بہت بڑا ہے، ان کی آبادی بہت زیادہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کی آبادی بہت زیادہ ہے. یہ جو تھرڈ پرسن والے ہیں کیونکہ تھرڈ پرسن ہے لہذا ان کی پاپولیشن میں بہت اضافہ ہو گیا. اب یہاں پہ ان سب کے لیے جیسے ہم نے یوز کیا وی یو، تو یہاں ان سب کے لیے ہم یوز کریں گے دے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دے ہم یوز کریں گے کہ وہ سب لوگ جو غائب ہیں، وہ سب لوگ دے. جیسے ہم بات کریں گے اپ ورک کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دے آر ڈوئنگ دس، تو وہ سب یہ کر رہے ہیں. اب اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہ فرسٹ پرسن کا جو پوزیسو ایڈجیکٹو ہے وہ ہم یوز کریں گے آور. پہلے ہم نے بات کی تھی میرا، میرا کیک، میرا مارکر. اب ہم کہتے ہیں میرا اور عزیر کا ہے تو آور مارکر، آور کنٹری، آور پورٹ فولیو، آور ویب سائٹ، ہماری ویب سائٹ، آور کلائنٹ، چونکہ ساتھ جو ہے وہ ہمارا مشترکہ کلائنٹ ہے تو آور کلائنٹ ہو گیا. تو یہاں پہ کلائنٹ کے لیے کیا مقابلہ کریں گے؟ یور، تم ہو گیا یا آپ ہو گیا، تو یور یہاں پہ آ جائے گا ان کے پلورل کے لیے. تمہارا کلائنٹ، آپ کا کلائنٹ، تم سب. اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تھرڈ پرسن، ان کے لیے ہم یوز کریں گے دیر، ان کا، ان سب کا، وہ جو غائب ہیں. تو یہاں پہ دیر کے ساتھ ہم لگا دیں گے دیر، ان سب کا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اسی طریقے سے یہاں پہ آگے ہم بڑھتے ہیں. یہاں پہ آ گیا وی، اس، آور. اب یہاں پہ ہم کہیں گے اگر فرض کر لیں کوئی اور بندہ آتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ یہ مارکر ہمارا ہے تو ہم کہیں گے نو اٹ از آورز. آورز کا مطلب نو ڈاؤٹ، یہ بالکل ہمارا ہے، اس میں بابا آپ کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم کہہ دیں گے آورز، او یو آر ایس. اسی طریقے سے کلائنٹ کو جب ہم نے موقع دینا ہے تو یہاں پہ اس کو کر دیں گے یورز. اگین وہی، یہ بالکل آپ کا ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ بالکل آپ کا ہے کیونکہ پلورل میں اتنا ہی آتا ہے. اسی طریقے یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ دیئرز. یہ بات سمجھ گئے؟ تو دے دیم ہم نے، سوری یہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، آبجیکٹو ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس کیا تھا، یہاں پہ یو ہوا تھا، اور ان کا جو آبجیکٹو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دیم. جیسے ہم نے اس کیا تو پلورل میں وہاں پہ تھرڈ پرسن میں آ جائے گا دیم. اسی طریقے سے جہاں جہاں پہ یہ ہز لکھا ہوا ہے، ہرز لکھا ہوا ہے یا اٹس لکھا ہوا ہے تو پلورل میں وہاں پہ آ جائے گا دیئرز، اور یہاں پہ آ جائے گا یورز. یہ پوزیسو پروناؤنس ہوتے ہیں، پرسنل پروناؤنس ہوتے ہیں. اور ان پرسنل آپ یو میں سٹ ڈاؤن پلیز، تھینک یو ویری مچ. تو یہ 3 قبیلے جو ہیں اس سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. یہ بالکل بیسک چیز ہے. یہ کیوں آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا جی بتائیں، زیادہ لیٹ نہیں کرنا آج ہم نے. کتنا ٹائم ہو گیا بیٹے؟ اوکے، اب ہم اس کو اس طریقے سے شروع کرتے ہیں جی. آئی، می، مائی اور مائن. یہ فرسٹ پرسن کا تھا اس طریقے سے. اس کا پلورل کیا آیا؟ وی، اس، آور اور آورز. یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ کا.
یہ جو دوسرا قبیلہ تھا جو کلائنٹ والا قبیلہ تھا, آئی کی جگہ پہ یو آ گیا, می کی جگہ پہ یو آ گیا, مائی کی جگہ پہ یور آ گیا, مائی کی جگہ پہ یور آ گیا. گاٹ اٹ. اب اسی طریقے سے وی کی جگہ پہ یو, اگین یو, اس کی جگہ پہ یو, آور کی جگہ پہ یو, یور, اور آورز کی جگہ پہ یورز. یہ قبیلہ بڑا لمیٹڈ ہے. کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, ان کی زیادہ لمبی چوڑی وہ باتیں نہیں ہیں. اسٹریٹ فارورڈ, 2 + 2 = 4, مجھے یہ چاہیے, مجھے لوگو چاہیے, دس از دی ریکوائرمنٹ, دیٹس اٹ. تو جو کلائنٹ ہے آپ کا, جو سیکنڈ پرسن ہے, اس کے اندر آپ دیکھ لیں زیادہ نخرہ نہیں ہے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کلیئرٹی. اور اگر کلائنٹ جو ہے وہ خود کلیئر نہیں ہوگا تو وہ کنفیوز کر دے گا فرسٹ پرسن کو بھی اور تھرڈ پرسن کو بھی. تو تھرڈ میں کیا آ جاتا ہے, یہاں پہ ہے یہ سارے کے سارے اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں, ہی شی اٹ, یہ سارے گھر میں اکٹھے رہتے ہیں. اس کو غور سے سن لیں, اس کے بعد جتنی بیس بنے گی گرامر کی وہ اسی کے اوپر بنے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہی چیزیں آپ کی ایکٹیو وائس پیسو وائس میں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں, اور جب آپ نے اپلیکیشنز لکھنی ہیں اس میں یہ آپ کے کام آئیں گی. تو ان کو غور سے سن لیں. یہ کلیئر ہی نہیں ہوتے لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہم نے مخاطب کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا جب ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہماری ان پٹ ہی ٹھیک نہیں ہوتی, تو لہٰذا آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ میں آپ کی ان پٹ کے حوالے سے سٹریس کر رہا ہوں. تو ہی شی اٹ آ گیا آئی کے مقابلے میں اور یو کے مقابلے میں. اب یہاں پہ کیا آ جائے گا می کے مقابلے میں, یہاں اس جگہ پہ کیا آئے گا, ہی کے لیے ہم, شی کے لیے کیا آ جائے گا, آپ بتائیں اسے, شی کے لیے کیا آ جائے گا, یہاں پہ ہر, ہم اور شی کے لیے ہر یوز کیا, اور اٹ کے لیے اٹ, اٹ کے لیے اٹ ہی رہے گا. اب آگے جو ہے یہاں پہ کیا آئے گا, مائی, میرا. اب تھرڈ ہے یہاں پہ, یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہوتی ہے, تو یہاں پہ ہم کریں گے ہز, ٹھیک ہے جی. ہز ایٹیٹیوڈ از ویری پولائٹ, اس کا رویہ بہت نرم ہے, ٹھیک ہے. ہز ایکشنز آر ریمارکیبل, ہز ایکشنز آر آسم, یور سیلفی از ونڈرفل, ہز سیلفی از آسم. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہز اس ایک لڑکے کے لیے, اس ایک مرد کے لیے جو غائب ہے, جو دور ہے آپ سے. تو لڑکی کا ہو تو کیا ہوگا, ہر, اگین ہر آ جائے گا یہاں پہ. ہر نیم از عائشہ, ہر نیم از سعدیہ, ہر نیم از مریم. تو اس طریقے سے ہر جو ہے وہ آپ کا کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی کلائنٹ فیمیل بھی ہو سکتی ہے. تو ہر ویب سائٹس یو آر ایل از دس, ہر پروجیکٹ از دس. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. اسی طریقے سے جو اٹ ہے, یا یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو بالکل انفینٹس ہوتے ہیں, یا ہم ان کو برڈز کے لیے یوز کرتے ہیں, اینیملز کے لیے, کیٹ کے لیے, ڈاگ کے لیے, اٹ کو ہم یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا, اٹس, اٹس ٹیل, اس کی دم. اب اسی طریقے سے یہاں پہ یہ چیز شروع ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں مائن کی جگہ پہ, یہاں پہ کیا ہے. تو ہز کے لیے ہم کیا کریں گے, ہز, ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے. ہر کے لیے ہم کیا یوز کریں گے, ہرز, اور اٹس کے لیے اٹس ہی یوز کرے گا. تو یہ آپ کا سنگولر ہو گیا. اب پلورل میں یہاں پہ کیا آئے گا, ہی شی اٹ کی جگہ پہ دے آ جائے گا, دے, ٹی ایچ ای وائی, دے. یہاں پہ آ جائے گا دیم, یہاں پہ کیا آئے گا دانیا, دیر, یہاں پہ دیر آ جائے گا, اور یہاں پہ کیا آ جائے گا, دیئرس, ان سب کا, بالکل ان سب کا. دس از آور کنٹری, یس, دس از آورس, یس, ہاں یہ ہمارا ہے. یہ بات سمجھ گئے. تو اس لیے اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے پرسنل پروناؤنس ہوتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں, دیز آر یور پرسنل پروناؤنس, ذاتی. اور یہ جو اردو میں ان کو ضمائر کہتے ہیں, یہ جو ضمیر ہے, یہ جو ضمائر ہیں, یہ آپ کو اس لیے استعمال کرنے پڑیں گے کہ آپ نے بار بار اپنا نام نہیں بتانا, آپ نے بار بار کلائنٹ کا نام نہیں بتانا, آپ نے بار بار جو تھرڈ پرسن ہے ان کا نام نہیں لینا کسی بھی پیراگراف کے اندر, ایسے کے اندر. تو آپ کو اس ناؤن کی جگہ پر پرو ناؤن استعمال کرنے پڑیں گے. نارمل زندگی کے اندر بھی ہم اپنا نام بار بار استعمال نہیں کرتے, ہم ساری زندگی یہی پرو ناؤن استعمال کرتے رہتے ہیں. میں, مجھے, ہم, اسے, ان سب کا, میرا, ہم سب کا,
اسی طریقے سے زندگی جو ہے وہ بسر ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ لفظ چونکہ ہمیں اس طریقے سے کلیئر نہیں ہوتے، اس لیے جب ہم نے جملہ بنانا ہوتا ہے تو ہمارا لنک ٹوٹ جاتا ہے. تو آج یہ جو ان پٹ کا اور آؤٹ پٹ کا جو فینومینن تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ان پٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے سینٹینس اسٹرکچر کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے. اس سے نیکسٹ پہ ہم اسی قبیلے کے اندر مزید کچھ ایڈیشن کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قبیلہ جو ہے وہ کس طریقے سے پھیلنا شروع کر دے گا. اس قبیلے کے اندر ابھی بڑی وسعت ہے، اس لیے کہ ان کی ابھی آپس میں شادیاں ہونی ہیں، ان کی منگنیاں ہونی ہیں، انہوں نے انٹریکشن کرنی ہے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ساتھ. پروجیکٹس پہ یہ کام کریں گے، جب پروجیکٹس پہ کام کریں گے تو لانگ ٹرم پرومسنگ ریلیشن شپ ان کا بنے گا. ایک پروجیکٹ سے دوسرا پروجیکٹ، دوسرے سے تیسرا پروجیکٹ آئے گا. تو ان پروجیکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے پروناؤنس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو نیکسٹ انشاءاللہ گرامر سیشن کے اندر ہم اس ایڈیشن کو دیکھیں گے کہ یہ قبیلہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، ان دائروں میں کس طریقے سے وسعت پیدا ہوتی ہے اور یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹیکل زون میں انٹریکشن کرتے ہیں. تو پھر ہم چلیں گے آگے ایکشن کی طرف، پھر ہم کچھ ایکشن کریں گے. ابھی تو ہم اسٹیٹک چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں، ان پٹ کی سٹیج پہ صرف اسٹیٹک چیزیں ہیں، لیکن دیٹ سٹیج ول کم جب میں اور آپ ہم سب مل کے ایکشن اورینٹڈ ہو جائیں گے. یہاں پہ ایکشنز ہمارے ہو رہے ہوں گے اور ان پٹ میں جب ایکشن شامل ہو جاتا ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو جیسا ہمارا عمل ہوگا، وہ سوچ کا عمل ہو، فکر کا عمل ہو، خیال کا عمل ہو، ویسے ہی آپ کی زندگی میں وہ اعمال و افعال بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں. ان پٹ ٹھیک ہوگی، آؤٹ پٹ ٹھیک ہو جائے گی، سوچ ٹھیک ہوگی، عمل ٹھیک ہو جائے گا. جب تک انسان اندر سے نہیں بدلتا وہ باہر سے نہیں بدلتا. تو ہمیں اپنے اندر، اپنے ضمیر کے اندر، اپنے من کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. تو جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے ساتھ، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. یہ علامہ اقبال نے بڑے زبردست، دیکھیں نو بڈی کین کیلکولیٹ، کسی بندے کو ایسٹیمیشن نہیں ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ تقدیر بدل جاتی ہے چونکہ تقدیر بدلنے کی بھی ایک سٹیج آتی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. بہت ساری دعائیں. چائے میری ٹھنڈی ہوگی آپ کی محبتوں کے نام، یہ قربانی. انشاءاللہ کوئی بات نہیں، چائے ابھی دوسرا ٹاپک مل جائے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. ان پٹس کو ٹھیک کریں، اپنے اندر اچھی لسننگ، اچھی ریڈنگ کا ماحول بنائیں. بچوں کے اوپر کوشش کریں کہ ان کا ریڈنگ کا مٹیریل ٹھیک ہو جائے، ان کی محفلیں ٹھیک ہو جائیں. وہ اچھا سنیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا پڑھیں گے، اچھا لکھیں گے. یہی ہے زندگی ٹوٹل. اس زندگی میں ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی کی آؤٹ پٹ نکلنی ہے ہماری آن دی ڈے آف ججمنٹ. اس وقت ہماری ان پٹ ہمارے سامنے رکھی جائے گی. دس واز یور ان پٹ، ناؤ گیٹ ریڈی فار دیٹ. تو اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنا کرم کرے، پاکستان کے اوپر اپنا کرم کرے، کشمیر کے اوپر اپنا خاص کرم کرے. آج 5 فروری ہے اور کشمیر ڈے ہے. آپ سب لوگ کشمیر کے لیے بھی دعا کریں. کشمیر ہماری شارک ہے، ہماری جان ہے. ہم کشمیریوں سے پیار کرتے ہیں، کشمیری ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں. ہم سب نے بوڑھے ہو گئے یہی دعائیں کرتے کرتے. کبھی وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالی ان وادیوں میں بھی آزادی کا سورج شروع ہوگا اور ہماری محبتوں کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.